بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. کتاب التوحید کا باب نمبر 4 یعنی باب رابع، جس کا ترجمہ یہ ہے باب الدعاء الى شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت اور گواہی کی طرف دعوت دینے کا باب. یعنی مؤلف رحمہ اللہ نے یہ باب ذکر کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے توحید کی اہمیت اور توحید کی فضیلت اور توحید کے تقاضے، اور پھر اس کے مقابلے میں شرک سے ڈرنا اور شرک سے خوف کھانا، یہ بیان جو کچھ ہوا، یہ ابواب جتنے گزرے ہیں اس کا تعلق تکمیل لنفس ہی ہے. یعنی انسان کی ذات مکمل ہوگی دعوت کے ذریعے جب انسان توحید کی اہمیت کو سمجھے، اس کی فضیلت کو، توحید کے تقاضے پہ عمل کرے، شرک سے بچے اور شرک سے ڈرے. لیکن دعوت کا ایک اہم رخ، توحید کا ایک دوسرا رخ کیا ہے؟ الدعوت للغیر، دوسرے کو دعوت دینا، یعنی مکمل لنفسہ ومکمل لغیرہ. اپنی زندگی مکمل کر لے، لیکن اپنی زندگی مکمل کرنے کے ساتھ توحید کی اہمیت اور توحید کے تقاضے سے متعلق ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. یعنی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی اہمیت کو بتانے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا کہ جس طرح اللہ کی طرف انسان لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے، یہ انسان کی زندگی مکمل ہوگی اور اس کے ذریعے یعنی داعی کے ذریعے دوسرے کی زندگی مکمل ہوگی. اور اس سلسلے میں جو آیت کریمہ شروع میں ذکر کی مؤلف رحمہ اللہ نے، وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، جس میں فرمایا رب العالمین نے قل ھذی سبیلی، اے نبی کہہ دو. یعنی اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں بولتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا. نمبر 1 قل میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ میں اور رسول میں فرق ہے. یعنی قل یہ اللہ کا حکم ہے، عامر هو اللہ سبحانہ وتعالی، حکم دینے والا، آرڈر دینے والا رب العالمین ہے. اس لیے اس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے جو شاعر کے شعر میں مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کبریا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں بولتے تھے جب تک جبریل امین نہ وحی لائیں، اور جبریل امین اس وقت تک نہیں بولتے تھے جب تک رب کبریا کا، رب العالمین کا حکم نہیں ہوتا تھا. یعنی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف وحی ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہو، کیا کہو؟ ھذی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. سبیلی بمعنی سبیلی منہاجی و طریقتی، یہ میرا راستہ، یہ میری شاہراہ ہے، یہ میری پہچان ہے، یہ میری شان ہے. کون سی شان ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. شان یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف، اس کی عظمت کی طرف، اس کے اسماء و صفات کی طرف، اس کے حقوق کی طرف، اس کے دین کی طرف، اور ہر خیر اور بھلائی کی طرف بلاتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور یہ بلانا صرف نبی کے لیے نہیں ہے، بلکہ بلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ ہے اور آپ کی دعوت کا اہم ترین مقصد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دیا جائے۔ لیکن یہ صرف انبیاء کے لیے نہیں بلکہ یہ نبی کے اور انبیاء کے متبعین کے لیے بھی ہے، کیونکہ انا ومن اتبعنی میں یہ انا ومن اتبعنی کا عطف جو ہے سبیلی پر ہے، یعنی ومن اتبعنی کا عطف جو ہے انا پر ہے، اور انا سے مراد میں، یعنی میں دعوت دیتا ہوں اور میرے متبعین دعوت دیتے ہیں۔ یعنی دعوت دینا یہ انبیاء کی شان ہے اور انبیاء کے متبعین کی پہچان ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دینا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے افضل امت ہو۔ کیسے؟ انتم تتمون 70 امہ، انتم توفون 70 امہ، 70 امتوں کے برابر ہو، 70 امتیں ایک طرف اور یہ امت ایک طرف۔ یہ فضیلت کس لیے ملی؟ آپ نے فرمایا انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها وازکاها علی اللہ، ان 70 امتوں میں بھی تم سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ بلند و بالا ہو اللہ کے نزدیک۔ کس بنیاد پر؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اراد ان یکون من هذه الامه فلیؤد شرط اللہ، جو اس امت اجابت میں شامل ہونا چاہتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونا چاہتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم متبعین میں شامل ہونا چاہتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہونا چاہتا ہے، جو اہل توحید کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، جو قیامت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونا چاہتا ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے جس طرح اللہ کی دین کی فکر کی اور اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اللہ کے دین کا پرچار کیا، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی تھی، وہ متبعین پر بھی ضروری ہے کہ بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے ایمان سے پہلے دعوت کا ذکر کیا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے جس کے اندر دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینے کا جذبہ ہوگا اس کا ایمان باقی رہے گا، مکمل رہے گا، مثمر رہے گا، منتج رہے گا، یعنی وہ نتیجہ خیز ہوگا، وہ اس کا ایمان کامیاب ہوگا اور اس کا ایمان انقلابی ہوگا اور اس کا ایمان مقبول ہوگا اور اس کا ایمان بڑھتا رہے گا اور اس کا ایمان اللہ کے یہاں مقبول ہوگا جو دعوت کے فریضے کو انجام دے۔ تو خلاصہ کلام ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم متبعین مومنین ہیں اور مومنین کے ایمان کی تکمیل کے لیے دعوت اللہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک اور بے عیب ہے، یعنی داعی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرے، اور اللہ کی پاکی بیان کرنے سے پہلے اللہ نے دعوت کے اندر وسائل دعوت کا ذکر فرمایا، یعنی دعوت اللہ یہ انبیاء اور ان کے متبعین کا وصف ہے، لیکن دعوت کیسے دی جائے گی؟ علم کے ساتھ دعوت دی جائے گی، بصیرت کے ساتھ دعوت دی جائے گی۔ بصیرت کا تعلق قلب سے ہے، بصیرت کا تعلق قلب سے ہے، اور بصارت کا تعلق نگاہ سے، آنکھ سے ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا فَإِنَّا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، نگاہیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، یعنی اصل دل کی روشنی ہے، اور دل کی روشنی سے مراد علم اور یقین ہے، برہان اور حجت ہے، جس کی دعا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یعنی کہو کہ میرے رب مجھے عزت کی جگہ پہ داخل فرما اور عزت کی جگہ پر نکال، اور مجھے عطا فرما اپنی طرف سے سلطان النصیرہ، مضبوط حجت اور مدد کرنے والی قوت عطا فرما، یعنی ظاہری قوت بھی دے، مادی قوت بھی دے اور معنوی قوت بھی دے، جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں قوت اور طاقت بھی عطا فرما اور ہمیں حجت اور بیان بھی عطا فرما، علم کی روشنی بھی عطا فرما۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعوت کے لیے بصیرت ضروری ہے، اور بصیرت کا علم اور یقین سے ہے، معرفت سے ہے۔ وہ کیسے؟ العلم قبل الدعوہ واللین مع الدعوہ والصبر بعد الدعوہ۔ اللہ اکبر۔ اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، یعنی جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہاں دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی توحید کی، تو اللہ کی توحید کا علم ہونا چاہیے، اور اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بڑا عالم وہ ہے جو اللہ کی توحید کا عالم ہو، جو اللہ کے اسماء و صفات کو جانتا ہو، جو اللہ کی ربوبیت کی باتوں سے واقف ہو، جو اللہ کی عبودیت اور اس کے حقوق سے واقف ہو۔ اس سے حسن بصری کہتے ہیں عالم کے دو قسم، ایک عالم باللہ اور ایک عالم بامر اللہ۔ ایک اللہ کی توحید کا علم رکھنے والا سب سے بڑا عالم ہے،
اور دوسرے نمبر پر وہ عالم جو شریعت کا علم رکھتا ہو. تو شرعی احکام سے پہلے توحید کا علم ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے پہلے اور لا الہ الا اللہ کے اقرار سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا. جیسا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، آپ اس بات کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یعنی جب جب توحید کی دعوت دی جائے آدمی اپنے ایمان کی تجدید کرے، اللہ کے اسماء صفات کا علم حاصل کرے، اللہ کی بصیرت اور اللہ کی توحید کی عظمت اس کے دل کے اندر ہو. اسی لیے اللہ نے نبی کو کہا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما. یعنی دعوت کے لیے علم اہم ترین چیز ہے. یعنی آنکھ والا بنا آنکھ والا دونوں برابر نہیں ہو سکتا، اندھے اور آنکھ والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، زندے اور مردے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم والے اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لہذا دعوت کے لیے علم ضروری ہے، توحید کا علم ضروری ہے، اللہ کی شریعت کا علم ضروری ہے. جیسا کہ اس کے بعد والی حدیث سے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جب داعی بنا کر بھیجا معاذ بن جبل کو، تو معاذ بن جبل ہی کو کیوں بھیجا؟ اور بھی تو صحابہ تھے، صحابہ کا علم بھی گہرا تھا، لیکن معاذ بن جبل کا انتخاب اس لیے کیا عالم الناس بالحلال والحرام، حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم تھے اس امت کے. لہذا داعی کے لیے ضروری ہے علم کے زیور سے آراستہ ہو، شریعت کا علم ہو، مسائل کا علم ہو، توحید کا علم ہو. ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہے، کن چیزوں سے گھٹتا ہے، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، غسل جنابت کے مسائل، تیمم کے مسائل، سجدہ سہو کے مسائل، کاروبار کے اہم ترین اصول، سود کی قسمیں اور حلال روزی حاصل کرنے کے اصول کیا ہیں، پردے کے حکام کیا ہیں، پردہ لازم کیوں ہے عورتوں پر، بے پردگی کے نقصانات کیا ہیں، انبیاء کی سیرت کیسی تھی، صحابہ کی زندگی کیسی تھی، صحابہ کو اللہ نے سارے عالم پر فضیلت کیوں دی انبیاء کے بعد. یہ وہ چیز ہے جو داعی کے لیے ضروری ہے. العلم قبل الدعوہ. اور نمبر 2، دعوت کے ساتھ نرمی ہونا چاہیے، یعنی زبان میٹھی ہونی چاہیے، اسلوب نرم ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے، وہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے، وہ اللہ کی شریعت سے متجاوز ہو چکا ہے، وہ اللہ کی توحید کا منکر ہے، وہ متکبر ہے، وہ وقت کا متغطرس ہے، وہ بہت سپر باس بن رہا ہے. جاؤ، لیکن اس سے بات جو کی جائے گی نرمی سے بات کرنا، پیار محبت سے بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نرمی سے بات کرو گے تو اس بات کی امید ہے کہ اگر اس نے اپنی فطرت کو آواز دی اور اس نے اللہ کی توحید پر غور کیا تو لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اور اللہ رب العالمین کے علم میں یہ بات ہے کہ فرعون ہدایت پانے والا نہیں ہے. لیکن ایک اصول بتایا گیا کہ جب نرمی کے ساتھ دعوت دی جائے گی تو اس کا اثر انسان پہ مرتب ہوتا ہے. اس لیے حضرت نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے گفتگو کی تو اس کا اچھا اثر پڑا، اور اس تقریر کا بہترین اور نمایاں اثر ہوا، یہاں تک کہ فرعون لاجواب ہو گیا اور چاروں ناچار اس نے مناظرے کی دعوت دی، یہاں تک کہ بے شمار لوگ ایمان لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی امت موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل ہے، یہاں تک کہ فرعون کے خاندان میں اور اس کی فیملی میں بھی کافی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے. فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے ما وضع الرفق في شيء الا زانه وما وضع الرفق في شيء الا شانه، جس چیز میں نرمی ہوگی اس سے وہ چیز سنور جائے گی، اور جس چیز میں سختی ہوگی اس سے وہ چیز عیبدار ہو جائے گی. لہذا دعوت کے لیے نرمی ضروری ہے. نمبر 3، دعوت کے بعد صبر ضروری ہے. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا کرے قلب سلیم. یعنی دعوت کا کام ہر ایک سے نہیں ہو سکتا. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو ایک اللہ کی طرف بلائے. یعنی اللہ کی طرف بلانا سب سے اچھی بات ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں هذا ولی اللہ وهذا صفی اللہ وهذا حبیب اللہ. اللہ کی طرف بلانے والا یہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا یہ اللہ کا محبوب و چہیتا ہے. اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کا مقرب ترین بندہ ہے جس نے اللہ کی توحید کی طرف بلایا.
لیکن جو چیز جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کی تیاری بھی ضروری ہے، اور وہ میدان بھی مشکل ترین میدان ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وما يلقاها الا الذين صبروا، یہ دعوت کی اہمیت اور دعوت کے فریضے کو انجام دینا حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ مقام ہما شما کو نہیں ملتا، مگر اسے ملتا ہے جو صبر کے دامن کو تھام لے، جو صبر کی خوبصورتی سے اپنے دل کو مزین کرے، جو صبر اور استقامت کی زندگی اختیار کرے، جو صبر کی تلقین کرے۔ وما يلقى الا ذو حظ عظیم، اور یہ مقام اسے ملتا ہے جو بڑے نصیب والا ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ لہذا دعوت کے بعد صبر ضروری ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا، اللہ اکبر، یا بنی اقم الصلاۃ، اور اس کے ساتھ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یعنی توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا، معصیت سے روکنا، گناہ سے روکنا۔ لیکن یاد رکھ واصبر علی ما اصابک، اس راہ میں جو مشکلات پیش آئیں ان پر صبر کرنا، یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے فریضے کو انجام دیا تو اللہ نے آپ کو بھی صبر کی تلقین کی، فاصبر صبرا جمیلا، آپ اچھی طرح صبر کیجئے، یعنی آپ چیخ و پکار نہ کریں، آپ تکلیف کا اظہار نہ کریں، اللہ اکبر۔ اور کہیں اللہ نے کہا حجرن جمیلا کہا کہ ان کو درگزر کیجئے، مکمل چھوڑ دیجئے، ان سے بدلہ نہ لیجئے۔ کہیں اللہ نے فصفح الصفح الجمیل کہا، اچھی طرح درگزر کیجئے، آپ اپنے دل میں کوئی خلش نہیں رکھیے، کیونکہ اللہ فرمائے گا، کیونکہ یہ دعوت کا کام عظیم ترین کام ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا، اور یہ دعوت اللہ جب تک یہ زمین باقی رہے گی دنیا میں امن رہے گا، اور یہ جب دعوت ختم ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ختم ہو جائے گی، تو پھر روئے زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث معروف ہے بخاری کی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہنے والے نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی طرف بلانے والے نہیں ہوں گے، اللہ کی توحید کی آواز لگانے والے نہیں ہوں گے، تو دنیا نہیں رہے گی۔ اور جب تک اللہ اللہ کہنے والے لوگ ہوں گے، اللہ کی توحید کی پکارنے والے ہوں گے، اللہ کی عظمت کا احساس دلانے والے ہوں گے، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنے والے لوگ ہوں گے، اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور مسلم احمد میں روایت موجود ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ جب تک کہنے والے لوگ ہوں گے قیامت قائم نہیں ہوگی، امن رہے گا، شانتی رہے گی، آسمان و زمین کا نظام باقی رہے گا۔ تو اس کے لیے ہی کافی ہے کہ توحید یہ آسمان و زمین کی روح ہے، اور آسمان و زمین کے بقا کا راز اس میں پنہا ہے۔ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا من اتبعني۔ نمبر 3 اللہ نے فرمایا اللہ پاک اور بے عیب ہے، یعنی داعی کے لیے ضروری ہے کہ ایک اللہ کی طرف بلائے، اپنے نفس کی طرف نہیں، اپنے خاندان کی طرف نہیں، اپنی شہرت کی طرف نہیں، اپنی عزت کی طرف نہیں، اپنے مسلک کی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 اس کی نیت خالص ہو۔ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ کہ دل و زبان سے بلائے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العالى ولسوف يرضى، کوئی بھی نعمت اللہ نے دی ہے اور کوئی بھی کام انسان کرتا ہے اس پر بدلہ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ بندہ اللہ کی رضا حاصل نہ کرے اور اللہ کی خوشنودی کی راہ میں اپنی تمام زندگی کو وقف نہ کر دے، اس وقت تک اللہ کے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ لہذا اس میں اللہ کی توحید کی طرف بلانا اور اخلاص مقصود ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی اپنی پاکی مت بیان کرو، اپنی خاندانی شرافت کو نہ بیان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سب سے اشرف خاندان تھا، آپ کی خوبصورتی سب سے بڑی خوبصورتی تھی، آپ کی زبان سب سے پاکیزہ تھی، آپ کے چہرے کا نور 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، لیکن اللہ نے آپ کی خوبصورتی کو نہیں پیش کیا، آپ کے چہرے کو نہیں پیش کیا، آپ کے خاندان کو نہیں پیش کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا نبی اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، وہ پاک اور بے عیب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی تقدیس اور تسبیح جو فرشتوں کی غذا ہے، ونسبح ونحن نسبح بحمدک ونقدس، اللہ کی اسماء کی تسبیح اور اللہ کی ذات کی تسبیح اور اللہ کے افعال کی تسبیح، یعنی اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اس کی صفات ہر عیب سے پاک ہیں، اور اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ زبان حال اور زبان قال سے کہنا ضروری ہے، تبھی وہ دعوت نتیجہ خیز ہوگی، تبھی وہ مؤثر ہوگی، تبھی سامع کے دل پر اثر انداز ہوگی، تبھی روئے زمین میں انقلاب آئے گا، تبھی دنیا والے اللہ کی عظمت کو سلامتی عظمت کو سلام کریں گے۔ ورنہ جو
آدمی اپنی پاکی بیان کرے، اپنے خاندان کی پاکی بیان کرے اور اپنی مسلک کی تعریف کرے، اپنی شہرت کرے، ایسا آدمی اپنی دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ 0 ہوگا، نہ کہ ہیرو ہوگا۔ لیکن جو اللہ کی پاکی بیان کرے گا، اللہ کی عظمت کا گن گائے گا اور کہے گا آخری وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں، یعنی پوری دنیا اگر شرک پر ہے تو وہ شرک کی طرف نہیں جائے گا، مشرکین کی طرف نہیں جائے گا، شرک بھی نہیں کرے گا اور شرک کرنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دے گا۔ لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی کو چاہیے کہ دلائل کو دیکھے، حقائق کو دیکھے، اللہ کی تعریف اور اس کی عظمت بیان کرے، اس کی پاکی بیان کرے، شرک سے دور رہے اور اپنے شرک کا محاذمہ کرے، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں شرک تو نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان تھوڑی سی لیے کہ شرک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، سب سے زیادہ ڈر خوف ہے مجھ کو تمہارے اوپر شرک اصغر سے، یعنی چھوٹے شرک سے، ریاکاری سے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور امام ابن قیم فرماتے ہیں شرک جو ہے بحر لا ساحل له، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے متعلق فرمایا الشرک فی هذه الامه اخفى من دبیب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، رات کے اندھیرے میں چکنے پتھر پر جس طرح چیونٹی چلتی ہے، اس سے بھی ہلکے انداز میں اس امت میں شرک داخل ہو جائے گا۔ لہذا شرک سے بھی دور رہنا، شرک اکبر سے بھی، شرک جلی سے بھی، شرک خبی سے بھی، پلیتوں سے اور شرک کی مجلسوں سے بھی، اور مشرکین کے شرکی عمل سے بھی ضروری ہے کہ اس سے الگ ہو۔ شرک سے بھی دور رہنا، مشرکین سے بھی دور رہنا۔ مشرکین سے دور رہنے کا مطلب شرک پر تعاون نہیں کریں گے، لیکن انسانیت کے رشتے سے ان کا تعاون کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے خیر کے کاموں میں۔ دعوت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، جس طرح اس آیت کے آغاز میں کہا دی سبیل، یہ میرا راستہ ہے، یعنی یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف بلائے گا علم کے ساتھ، اور جو لوگ بھی صراط مستقیم پر قائم ہونا چاہتے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ قیامت کے دن حشر جاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ توحید کا گہرا علم حاصل کریں اور دعوت کے فریضے کو انجام دیں۔ یہی صراط مستقیم ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میری سیدھی راہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اور اس کے ارد گرد جتنے راستے ہیں وہ شیطان کے راستے، ان کی پیروی مت کرو، کیونکہ ان تمام راستوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ اکبر، آپ اپنے رب کی طرف بلائیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ یعنی صراط مستقیم کی علامت یہ ہے کہ داعی اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہو، اپنی زبان سے، اپنے فعال سے، اپنے کردار سے، اور اس کی زندگی آئیڈیل ہو، دوسروں کے لیے نمونہ ہو، قول اور افعال میں، کردار میں اور اپنے اخلاق میں دوسروں کے لیے مثالی ہو، وہی داعی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا انک لعلی ھدی مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، یعنی دعوت کے ذریعے بلندی ملے گی، کیونکہ اعلیٰ کا لفظ آیا، یہ نہیں کہا کہ صراط مستقیم میں نہیں کہا۔ امام ابن قیم کہتے ہیں اس میں بہت بڑا راز ہے، انک لعلی، اے انک تزداد ایمانا بعد ایمان وعلما بعد علم، اللہ اکبر، يرفعك اللہ درجات فی الدنیا وفی الآخرہ۔ یعنی اگر انسان توحید کی دعوت دیتا رہے گا، علم کے اعتبار سے بڑھے گا، عمل کے اعتبار سے بڑھے گا، مقام کے اعتبار سے بڑھے گا، تقوی کے اعتبار سے بڑھے گا، اور اللہ علم اور بصیرت کے اعتبار سے دن بدن اس کے مقام کو، اس کے درجات کو بڑھائے گا۔ کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا صراط مستقیم والوں کے لیے اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص ربوبیت اور ان کی حفاظت ہے، ربوبیت خاصہ، اور اللہ دن بدن ان کی ہدایت میں اضافہ کرے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، ہدایت پانے والوں کے ہدایت میں، ان کے علم میں، ایمان میں اضافہ کرے گا۔ والذین اہتدوا زادهم ھدی وآتاھم تقواھم، جو ہدایت اختیار کریں گے، جو صراط مستقیم پر چلیں گے، اللہ ان کی ہدایت میں بھی اضافہ فرمائے گا، اور اللہ اس علم کی برکت سے اور اس دعوت کی برکت سے اور اللہ کی توحید کو بلانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں تقوی کے زیور سے آراستہ فرمائے گا، تقوی کی خوشبو سے اللہ تعالیٰ اسے معطر فرما دے گا، تقوی کا لباس پہنا دے گا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر لباس ہے۔ یعنی دعوت کی بنیاد پر یہ چیز ملنے والی ہے، یہ مقام ملنے والا ہے۔ بلکہ اللہ نے یہاں تک فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ حِسَابًا مِّن شَيْءٍ، سورۃ الانعام،
متقیوں کا اللہ کے پاس حساب نہیں ہوگا، لیکن حساب ہوگا کہ تم نے نصیحت کی یا نہیں کی، توحید کی دعوت دی یا نہیں دی، شرک سے روکا یا نہیں روکا، زنا سے روکا یا نہیں روکا، چوری سے روکا یا نہیں روکا، ظلم سے روکا یا نہیں روکا، اللہ کی توحید کو عام کیا یا نہیں کیا، تمام کے حقوق معلوم، این حق اللہ، اللہ کا حق کہاں گیا، اللہ کا حق سب پر مقدم ہے، جس طرح اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی عظمت مقدم ہے، اسی طرح اللہ کی دعوت بھی سب پر مقدم ہے، سارے حقوق کی بات کی جاتی ہے، فَإِنَ حق اللہ، کہاں گیا اللہ کا حق۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص میں فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی اب اپنے رب کی طرف بلائیں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی توحید کے بلانا یہ ایمان پر استقامت ہے، اور توحید کے نہیں بلانا یہ مشرکین کے کیمپ میں جانے کا راستہ ہے۔ جو دعوت دے گا وہ صراط مستقیم پر قائم رہے گا، جو دعوت نہیں دے گا سولہ کل کی پالیسی اپنا لے گا وہ آہستہ آہستہ مشرکین کے کیمپ میں چلا جائے گا، منافقین کے کیمپ میں چلا جائے گا، اور شیطانوں کے کیمپ میں چلا جائے گا، اور وہ دغابازوں کے کیمپ میں چلا جائے گا۔ لہذا ہر حال میں دعوت ضروری ہے۔ نماز اور روزے کی فرضیت بعد میں ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہی دعوت فرض ہو گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، جی، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ کہ اللہ نے کہا کھڑے ہونے کے لیے، دعوت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ فانذر، انکار بدعملی کے نتائج سے ڈرائیے، ان کو دنیا کے عذاب سے بھی ڈرائیے، قیامت کے عذاب سے بھی ڈرائیے، اور اپنی بڑائی نہیں بیان کیجیے، اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، اور صبر بھی کیجیے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اپنے کثرت عمل پر احسان مت جتلائیے، بلکہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو حقیر سمجھیے، اور یہ سمجھیے کہ جو ذمہ داری تھی آپ نے صحیح ادا نہ کیا۔ تواضع انکساری ضروری ہے، لیکن آج دعوت کے فریضے کو انجام دینے والے بہت کم ہیں، اور جو لوگ بھی دعوت کے فریضے انجام دے رہے ہیں ان میں کبر و غرور کے شکار لوگ ہیں، اپنی تعداد پر فخر کرنے والے، اپنی جماعت پر فخر کرنے والے، اور اپنے انداز و اسلوب پر نازاں اور فرحاں ہیں۔ کوئی اپنی خاندانی روایت و شرافات کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، اسلام کا چراغ گل ہو رہا ہے، ظلم اور معصیت کی آندیاں چل رہی ہیں، فسق و فجور کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور دشمنان اسلام کے خلاف سفارہ ہو چکے ہیں، اسلام اجنبی و پردیسی بن چکا ہے، ہر میدان میں اسلام اجنبی بن چکا ہے۔ این الدعوۃ الی اللہ، این الدعوۃ الی الحق المبین، این الدعوۃ الخالصہ، کہاں گئی وہ دعوت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کے لیے بشارت بتائی ہے، ان الدین بدا غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل ما الغرباء قال الذين يصلحون ما افسد الناس۔ دین کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی، اجنبیت کی حالت میں ہوئی، یعنی غربت سے اجنبی تھے، پردیسی تھے، جس طرح 1000 گھوڑوں کے درمیان ایک ہاتھی کی کیا حیثیت ہوگی؟ اجنبی ہے۔ برے لوگوں کے درمیان اچھا ایک آدمی نظر آئے، شرک والوں کے درمیان واحد ایک آدمی نظر آئے، یعنی جب مشرکین کی تعداد زیادہ تھی تو توحید والے کم تھے، گناہ و معصیت کرنے والے زیادہ تھے، طاعت و بندگی پر جمنے والے کم تھے، شرک کی طرف دعوت دینے والے، جہنم بلانے والے زیادہ تھے، تو حق کی طرف بلانے والے تھوڑے تھے۔ ان کا جس طرح اجنبی آدمی کھانے اور پینے کے اعتبار سے بھی نیا ہوتا ہے، اور کسی شہر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ دعوت توحید دینے والے آخری زمانے میں اجنبی بن جائیں گے، پردیسی بن جائیں گے، ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا، بلکہ بعض سلف کے قول کے مطابق مرے ہوئے گدھے کی حیثیت ہوگی جو دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دیں گے، ان کی بات میں وزن نہیں ہوگا، ان کا سیاسی مقام نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دینے والے کے لیے آپ نے فرمایا فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے ان غربا کے لیے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ غربا سے مراد ان بیچارے اجنبی لوگوں کے لیے، پردیسی کی طرح زندگی گزارنے والوں کے لیے جن کا کوئی مقام نہیں ہوگا، جس کے بارے میں بعض روایت میں آیا قلیل صالح وناس فی سوء کثیر، برے لوگوں کے درمیان اچھے لوگ کم ہوں گے، من یعصم اکثر ممن یطیعهم، ان کی بات ماننے والے تھوڑے ہوں گے، ان کے مخالفین زیادہ ہوں گے۔ پوری دنیا ان کو دہشت گردی کا لیبل لگائے گی اور ان کے اوپر چشمہ کرے گی، حقائق کو لوگ بدل دیں گے۔ کیا حدیث نہیں صادق آ رہی ہے؟ سیاتی ستاتی علی الناس صناعات الخداعات، ان قریب دھوکے کے ساتھ آئیں گے، فریب کے ساتھ آئیں گے، فراڈ کے ساتھ آئیں گے، مکر اور دغا بازی اور چال بازی اور عیاری کی اور شیطانوں کی شیطانیت کے دور آئیں گے۔ کیسے؟ یصدق فیہ الکاذب، جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اس کو سچا ثابت کیا جائے گا، ویکذب فیہ الصادق، جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا، ویؤتمن الخائن، جو خیانت کرنے والا ہوگا، جو ملت کو ڈبانے والا ہوگا، جو زمین پہ فساد کرنے والا ہوگا،
جو مال و اسباب کو لوٹنے والا ہوگا لوگ اس کو امانت دار ثابت کریں گے، دنیا اس کو امانت دار ثابت کرے گی۔ وَيُخَوِّنُ الْأَمِينُ، جو امانت دار ہوگا، جو انصافور ہوگا، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اس پر الزام تراشیاں کہیں جائیں گی اور اس کو خائن ثابت کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَشِيعُ الْفَاحِشَةُ، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا اسی حدیث میں وَيَنْتِقُ فِيهِ الرُّوَيْبَضَةُ، رویبضہ کی بیماری عام ہو جائے گی، جو وائرس پھیل جائے گا کورونا کی طرح سے۔ ایک بیماری کیا ہوگی؟ رویبضہ، الامر العامہ، الرجل التافہ الذي يتكلف في امر العامہ، ذلیل آدمی، خسیس آدمی، کمین آدمی، حقیر آدمی، کمتر آدمی، اسفل سافلین والا آدمی، جسے کوئی علم نہیں ہے، ایل پی پی ہے، کچھ نہیں ہے، ایسے لوگ بڑے بڑے فقہی مسائل پہ بات کریں گے، مسلمانوں کی طرف فیصلے کریں گے۔ رہزن کو امیر کارواں کہنا ہی پڑتا ہے، وہی قاتل، وہی رہزن، وہی امیر وہاں، سب وہی انہیں امیر وہاں کہنا پڑ رہا ہے، وہی قاتل، وہی رہزن، وہی ڈاکو، وہی امیر کارواں۔ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، یہ اللہ کا عذاب ہے دین اور دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین، اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ جس طرح اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، اسی طرح اللہ کی طرف دعوت دو مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ جب دعوت دے گے تو موحدین میں رہو گے اور دعوت چھوڑ دو گے مشرکین ہو جاؤ گے۔ ابراہیم کا اسوہ دیکھ لیجئے، پوری قوم کو چیلنج کر دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کر لیا اس ذات کے لیے جس نے آسمانوں و زمینوں کو بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی سابق نمونے کے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، میں یکسو ہوں، پوری دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف جھکنے والا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی رحمت نہیں ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی تو اللہ کا کیا انعام ہوا؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، تمہارے باطل معبودوں کو بھی چھوڑتا ہوں، میں اپنے رب کی پکار سے نا امید نہیں ہوں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مشرکین کی جماعت کو چھوڑا، ان کے باطل معبودوں کو چھوڑا، ان کے شرکیہ کاموں کو چھوڑا اور اپنے وطن کو قربان کیا، اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے اللہ کے لیے، تو اللہ نے گفٹ دیا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اللہ نے اسحاق بھی دیا، اور یعقوب بھی دیا، اور سب کو نبی بنا دیا۔ بلکہ اس کی برکت سے، اس تفسیر توحید کی برکت سے، دعوت اللہ کی برکت سے، حق کے اعلان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اللہ نے ان کے ذریت میں کتاب و نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یعنی جتنے بھی انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کے سب انہی کے خاندان سے تھے۔ اکثر انبیاء بنی اسحاق سے آئے اور آخری نبی حضرت اسماعیل کے خاندان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اس دنیا میں، جس سے اللہ نے پوری دنیا کو روشن کر دیا اور کائنات کی تقدیر پلٹ دی۔ اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس امت پر سب سے بڑا احسان جو اللہ نے کیا بندوں پر، وہ ہے احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ آپ کی رسالت اور نبوت کے ذریعے رحمت الہی کی بارش ہوئی، امن و سلامتی کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہوئی اور اللہ کی زمین پر امن اور شانتی قائم ہوئی۔ اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرچا ہوتا رہے گا اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کو پیش کیا جائے گا، تب تک دنیا میں امن رہے گا، نہ کہ میلاد کے جلسوں سے، نہ کہ فاتحہ سے، نہ کہ نیاز سے، نہ یہ کہ یہ درگاہی میلوں سے، شرکیہ اڈوں سے، ہرگز نہیں۔ نبی کی یہ دعوت نہیں تھی، صحابہ کی یہ دعوت نہیں تھی، تابعین کی دعوت نہیں تھی، تبع تابعین کی دعوت نہیں تھی، ائمہ کرام کی دعوت نہیں تھی۔ یہ دعوت فاطمیوں کی بھی دعوت تھی، یہ رافضیوں کی دعوت تھی، یہ اسماعیلیوں کی دعوت تھی، اور یہ گمراہ لوگوں کی دعوت تھی جنہوں نے عید میلاد النبی برتھ ڈے منایا۔ جس طرح بسما جینتی، گاندھی جینتی منائی جاتی ہے، اور جس طریقے سے یہ غیر مسلمین لوگ اپنے معبودوں کی عید کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان لوگوں نے عید میلاد النبی منایا۔ نعوذ باللہ من ذلک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں آپ نے برتھ ڈے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا۔ ہاں منایا کس نے؟ یہ فاطمیوں نے منایا، یہ مجوسیوں نے منایا، یہ ان کی ایجاد کرتا ہے معز لدین اللہ، باطنی فرقے سے تعلق رکھنے والا عبداللہ بن میمون القداح الیہودی، اس کی ذریت سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا
فرمائیں. اور دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، یعنی صراط مستقیم کی طرف بلاؤ، کیونکہ صراط مستقیم کے مقابلے میں ٹیڑھے راستوں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. لیکن قرآن کیسے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ذریعے، اور وجادلہم باللتی احسن، اور اگر کہیں مناظرہ ہو، کہیں مباحثہ ہو، کہیں ڈیبیٹ ہو تو کیا کریں؟ اچھی طرح سے بحث کریں. یہ نہ کہ ہم اس پہ غالب آ جائیں، اس کو ذلیل کریں، اچھی نصیحت کریں، دلائل سے بات کریں. تو صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. انشاءاللہ اگلے درس میں بقیہ باتیں مکمل ہوں گی. تب تک اجازت دیجیے. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک.